وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہووں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہووں کو بھی دیکھتا ہے اور جھاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی اسے خبر ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعائیں قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ دعاؤں پر یقین ہی ہمارے تقدیریں بدلتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعاؤں کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو، یہی یقین تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو مجھے اس پر یقین ہے کہ ایک دن مجھے وہ ضرور نوازے گا۔ وہ میری ہر ناممکن دعا کو قبول کر لے گا۔ ہمیشہ تمہاری من پسند چیز تمہارے لیے بری نہیں ہوتی، لیکن تمہاری آزمائش ہمیشہ تمہاری من پسند چیز سے ہی کی جاتی ہے۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو، اسے بار بار مناؤ، اور وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے لیے بہترین بنا کر تمہیں واپس لوٹا دے۔ اور جانتے ہیں جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بول سکتے ہو مگر تمہارا رب نہیں بولتا۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یہ یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اور یقین جانیں اللہ دعا کی توفیق انہی کو دیتا ہے اور دل میں تڑپ اسی چیز یا اسی شخص کی ڈالتا ہے جس کو اس نے عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی دل میں دعا کا خیال آئے تو اسے اتفاق کبھی مت سمجھنا، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے قبولیت کی نشانی سمجھنا۔ جان لو کہ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اور جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے
انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، یقین کی آزمائش۔ اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ اور آخر میں ویڈیو کا اینڈ ایک خوبصورت آیت سے کروں گی۔ اللہ کی تسلی کتنی پیاری ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر جا، بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ یہ آیت پڑھ کر تب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعی محبت ہے، بے شک۔ ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔